نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید ہے کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں کی جانے والی خصوصی عبادات میں سے ایک افضل عبادت اعتکاف بھی ہے۔ یہ مبارک مہینہ عمل جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا اہتمام رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں شرکت کے باعث اعتکاف نہ کر سکے۔ جب آئندہ سال رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 دنوں کے بجائے دونوں 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ ایمان والو، اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں۔ دین دنیا کے حسین امتیازات کا نام ہے۔ اسلام یا پائیت کا مذہب نہیں کہ ترک دنیا کر کے مستقل گوشہ نشینی اختیار کر لی جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری زندگی گواہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اس کا عملی مظاہرہ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ 3 صحابی مسجد نبوی میں بیٹھے دین حق کو قبول کرنے اور ایمان لانے کی سعادت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ دوران گفتگو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس عطائے نعمت پر آئندہ ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا، میں آج کے بعد ساری زندگی عبادت اور شب بیداری میں گزاروں گا۔ تیسرے نے کہا، بقیہ ساری زندگی روزے رکھوں گا تاکہ ذات باری تعالیٰ کا شکر ادا ہو سکے۔ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ طیبہ میں سے ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس غصہ سے سرخ ہو گیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، تم میں کون ہے جو میری مثال ہو؟ میرا طریق زندگی، میرا طرز بندگی، میرا اسوہ حسنہ کل امت کے لیے باعث تقلید ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور رات کے کچھ حصہ میں سوتا بھی ہوں۔ میں کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی روزہ نہیں رکھتا۔ میرے گھر میں ازواج محترمات ہیں۔ میں حقوق زوجیت بھی ادا کرتا ہوں اور فرائض نبوت و رسالت بھی ادا کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کے 10 دن کے اعتکاف کے لیے بہترین جگہ اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی مسجد کو قرار دیا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ چند دنوں کے لیے گھر بار چھوڑ کر، کاروبار تجارت چھوڑ کر، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے یہ ثابت کر دیا جائے کہ اسلام میں اگرچہ ترک دنیا جائز نہیں، لیکن مالک حقیقی کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا مقصد اعتکاف کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ گوشہ تنہائی میں اپنے ضمیر کو ٹٹول کر گناہوں کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کی جائے۔ چوتھا اعتکاف کا بڑا مقصد یہ ہے کہ معتکف شب قدر کا ثواب دوسروں لوگوں کی نسبت بآسانی حاصل کر سکتا ہے۔ میں صرف 3 احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ اعتکاف کی فضیلت کا پتہ چل جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد ہر پرہیزگار کا گھر ہے، اور جس شخص نے بھی مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنایا تو اللہ تعالیٰ اسے اطمینان قلب، بخشش، رحمت، اپنی رضا، خوشنودی، پل صراط سے آسانی سے گزرنے اور جنت میں داخلہ کی ضمانت دیتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دن کا اعتکاف بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، جس کی مسافت آسمان اور زمین کے درمیان کی مسافت سے زیادہ چوڑی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کرے گا، اسے 2 نفلی حج
اور 2 عمرے کا ثواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔